أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم کورس جلد اول کا 10واں چیپٹر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. 10واں سبق قرآن کی خصوصیات حصہ اول. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، تو آپ اس کا ترجمہ نیچے الف لام میم ہی لکھیں گے. ذالک یہ، الکتاب وہ کتاب ہے. یہ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد اس کتاب کی صفت بیان ہو رہی ہے. یہ وہ کتاب ہے، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے. آیت نمبر 2. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ھذا یہ، بیان یعنی بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے. بیان کا مطلب ہے واضح کرنے والا. چونکہ یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واضح کرنے والی، پھر بریکٹ کے اندر کتاب، یہ واضح کرنے والی کتاب ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے. آیت نمبر 3. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد بتحقیق، جاء آیا، کم تم سب کے پاس. پاس کے لیے کوئی لفظ الگ سے نہیں ہے، لیکن یہ ترجمے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ تم سب کے پاس یا تم سب کی طرف، ان میں سے کوئی ایک لفظ آپ کو بڑھانا پڑے گا. تم سب کے پاس آیا، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور یعنی نور، آپ چاہیں تو روشنی لکھ دیں نور کی جگہ پر، کہ بتحقیق یا بے شک، بتحقیق تم سب کے پاس آئی خدا کی طرف سے روشنی، و کتاب اور کتاب، مبین واضح اور واضح کتاب. آیت نمبر 4. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. یہدی ہدایت کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، اللہ اللہ یعنی ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ. من اتبع، اچھا اب اللہ تو فاعل ہو گیا، سبجیکٹ یہدی کا کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے آخر میں پیش ہے، تو پیش اس بات کی علامت ہے کہ یہ یہدی کا فاعل ہے، یعنی سبجیکٹ ہے. عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی فعل کے بعد آنے والے اسم پر پیش ہو تو عام طور پر یہ اس کا فاعل ہوا کرتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے. اب اس کا مفعول کیا ہے؟ کس کی ہدایت کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں من، اس کی، اتبع جس نے پیروی کی، رضوانہ اس کی خوشنودی کی، رضوانہ خوشنودی ہو اس کی، جس نے پیروی کی اس کی خوشنودی کی. صحیح. کہاں ہدایت کرتا ہے؟ کس طرف ہدایت کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں سبل السلام یعنی سلامتی کے راستوں کی طرف. سلامتی کے راستوں کی طرف کو آپ بریکٹ میں لکھیں کیونکہ یہاں الہ نہیں ہے. اگر الہ سبل السلام ہوتے تو ہم کہتے سلامتی کے راستوں کی طرف. اگر آپ چاہیں تو سلامتی کے راستوں کی پر اکتفا کر سکتے ہیں. وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ، اس کی جس نے پیروی کی، اس کی رضامندی کی، سلامتی کے راستوں کی. اچھا اب یہدی کا ترجمہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ ہدایت کرتا ہے، لیکن ہم نے ہدایت کرتا ہے کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ وہ کا لفظ جو ہے وہ ضمیر ہے،
اردو میں آپ دیکھیں ضمیر کو وہ جو ہے وہ ضمیر ہے. ضمیر کب لاتے ہیں؟ اس وقت لاتے ہیں جب فاعل موجود نہ ہو. یہاں پر اللہ فاعل ہے، فاعل موجود ہے تو آپ وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ہم کہتے ہیں زید چلا گیا، صحیح. اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ چلا گیا. اگر زید کو نہیں لانا چاہے تو ہم وہ کہتے ہیں، لیکن اگر زید موجود ہے، لفظ موجود ہے، تو آپ وہ زید چلا گیا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں گے زید چلا گیا. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. آیت نمبر 5 وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یخرجو وہ نکالتا ہے، ہم ان سب کو، من الظلمات اندھیروں سے، تاریکیوں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذنہ اس کی اجازت سے، بی سے یا ذریعے، اذن اجازت ہی اس کی اذن کے ذریعے یا اجازت سے، ویہدیہم اور وہ ہدایت کرتا ہے ان سب کی، ویہدی اور وہ ہدایت کرتا ہے ہم ان سب کی، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. آیت نمبر 6 طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين. طاسین تلک یہ آیات القرآن قرآن کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، وہ کتاب مبین اور واضح کتاب ہے. یہاں آیتیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی عموماً قرآن کی آیتیں ہی کہتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور واضح کتاب ہے. ہدی و بشرا ہدایت اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے. آیت نمبر 7 والذی اوحینا الیک من الکتاب والذی اور جو، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، هو الحق وہی حق ہے. آیت نمبر 8 مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. مصدقاً تصدیق کرنے والی. یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 دونوں کے نمبر آپ چیک کریں، دونوں سورہ فاطر کی 31ویں آیت ہے. یعنی اسی ایک آیت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پہلے حصے کو 7واں نمبر دیا ہے اور دوسرے حصے کو 8واں نمبر دیا ہے. لہٰذا یہاں پر آیت نمبر 8 بھی قرآن مجید کے متعلق ہے. لہٰذا قرآن مجید چونکہ اپنے سے پہلے آنے والی جو کتابیں ہیں، توریت، انجیل اور زبور، ان کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. لہٰذا اس آیت میں قرآن کی اسی صفت کو خدا بیان کر رہا ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، یعنی آپ بریکٹ میں لکھیں تصدیق کرنے والی کتاب ہے. مصدقاً لما اس کی، بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے. بین عربی میں کہا جاتا ہے درمیان کو، یدیہ دو ہاتھ، یدا اصل میں کہا جاتا ہے دو ہاتھ کو. عربی میں ید ایک ہاتھ کو کہا جاتا ہے، یدانی دو ہاتھ کو کہا جاتا ہے، یا یدینی یہ دو ہاتھ کو کہا جاتا ہے. ہی پر چونکہ ید کو اضافہ کیا تو اس کے دو ہاتھ ہو جائیں گے، لیکن ما بین یدیہ کا مطلب ٹوٹل ترجمہ ہو جائے گا اس کے سامنے، کیونکہ آپ کے دو ہاتھ آپ کے سامنے ہی ہوتے ہیں. لہٰذا ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ ما بین یدیہ جو آپ کے سامنے ہے، جو اس کے سامنے ہے. لہٰذا لما بین یدیہ یعنی جو اس کے سامنے ہے. ان اللہ بے شک اللہ بعبادہ اپنے بندوں کے بارے میں، لخبیر جاننے والا، باخبر، بصیر دیکھنے والا ہے. اچھا، اب اس کا ترجمہ دوسرے انداز میں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ. بین یدیہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جو اس سے پہلے تھیں. مثلا آپ دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 142 میں توجہ میں
آیت نمبر 8 کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ بین یدہ جو ہے اس کا ایک معنی اس سے پہلے کا بھی ہے، لہٰذا آپ اس سے پہلے لکھنا چاہیں تو بہت خوبصورت ترجمہ ہوگا، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدہ، لی یعنی اس کی، ما بین یدہ جو اس سے پہلے تھیں، یعنی تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، ان اللہ بے شک اللہ بے عباد ہی اپنے بندوں کے بارے میں، بی بارے میں، عباد بندے ہی اپنے، لخبیر بصیر باخبر اور دیکھنے والا ہے، لا یعنی حتماً اس کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے کیونکہ انا آ چکا ہے۔ آیت نمبر 9، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَلَقَدْ اور بتحقیق، ضربنا ہم نے دی، للناسی لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، من کل مثل یعنی اگر آپ لفظی کریں تو یوں ہوگا من میں سے، کل تمام مثل یعنی مثالوں، یعنی ہر مثالوں میں سے، لیکن آپ ترجمہ کریں گے فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، لعلہم لعل شاید ہم وہ سب یتذکرون نصیحت لیں۔ آیت نمبر 10، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، ہذا یہ بصائر دلیلوں کا مجموعہ ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ اس کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ قوم کے بعد یوقنون جو ہے قوم کی صفت ہے، یعنی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ صلوات صلوات علی محمد، صلوات علی محمد۔ صفت بیان ہو رہی ہے، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آیت نمبر 2، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، تو آپ اس کا ترجمہ نیچے الف لام میم ہی لکھیں گے۔ ذالک یہ، الکتاب وہ کتاب ہے، یہ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد اس کتاب کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم کورس جلد اول کا 10واں چیپٹر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 10واں سبق، قرآن کی خصوصیات، حصہ اول۔ الف لام میم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ ہذا یہ، بیان یعنی بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، بیان کا مطلب ہے واضح کرنے والا، چونکہ یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ